انس بن مالک رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتا ہے کہ ان کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیخالطنا، کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی ہم سے مزاح فرماتے تھے. یخالط بمعنی یمازح، یخالط بمعنی مزاح، یہ لغت سے ثابت ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی ہم سے مزاح فرماتے، دل لگی فرماتے اور خوش طبعی فرماتے. حتیٰ یقول لأخ لی صغیر، حتیٰ کہ ایک بار آپ نے میرے چھوٹے بھائی سے کہا اے ابو عمیر ما فعل النغیر، نغیر ان پرندے نے کیا کیا، پرندے نے کیا کیا. یہ مذاقاً آپ نے فرمایا، یعنی چھوٹے بھائی کی کنیت آپ نے رکھی ابو عمیر اور کلام کو آپ نے مقفع موزون کر دیا ما فعل النغیر، وہ چھوٹے پرندے نے کیا کیا. دراصل انس بن مالک کے چھوٹے بھائی کے پاس ایک پرندہ تھا، بڑی اس سے محبت کرتے تھے. ایک دن پرندہ مر گیا تو بڑا ان کو صدمہ پہنچا. تو نبی علیہ السلام کے پاس جب وہ آیا تو آپ نے دیکھ کر خوش طبعی فرمائی تاکہ بچہ کچھ خوش بھی ہو جائے اور کچھ اس سے دل لگے بھی ہو جائے. یا ابا عمیر ما فعل النغیر، پرندہ کیا ہوا. تو یہ آپ نے خوش طبعی کا انداز جو ہے وہ اختیار فرمایا. تو اس سے ثابت ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعض اوقات خوش طبعی فرمایا کرتے تھے اور نبی علیہ السلام کی تواضع ثابت ہو رہی. ورنہ بعض بڑے لوگ چھوٹوں سے اس طرح کی دل لگی وہ سمجھتے ہیں کہ ہماری شان کے خلاف ہے، لیکن اللہ کے پیارے پیغمبر اتنے متواضع تھے، اس قدر اخلاق حسنہ کے مالک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوٹے بچوں سے بھی دل لگی فرمائی اور یہ ہلکے پھلکے مذاق کی آپ نے بات کی. قال ابو عیسیٰ، ابو عیسیٰ امام ترمذی کی کنیت ہے، فرماتے ہیں کہ وہ فقہ هذا الحدیث ہے، اس حدیث سے کئی فقہی مسائل سامنے آ رہے ہیں. ایک یہ کہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یمازح، کہ اللہ کے پیارے پیغمبر کبھی کبھی مذاق فرمایا کرتے تھے، مگر آپ کا مذاق حقیقت اور سچائی پر مبنی ہوتا تھا اور اس میں کوئی اہانت کا پہلو نہیں ہوتا تھا، اور یہ کبھی کبھی ہوتا تھا، ہمیشہ نہیں ہوتا تھا. وفیہ، اس حدیث میں یہ بھی ثابت ہوا انہ کنا غلام صغیرا، کہ آپ نے چھوٹے بچے کی کنیت رکھی. چھوٹا بچہ تھا بھی، نابالغ چھوٹا بچہ چند سالوں کا، 6 7 8 سال کا، اور آپ نے اس کو کنیت ابو عمیر دی. حالانکہ کنیت کب ہوتی؟ شادی کے بعد آپ کا بیٹا پیدا ہو، اس بیٹے کا آپ نے نام رکھا عبداللہ، تو آپ کی کنیت ابو عبداللہ ہو گئی. تو اس سے ثابت ہو رہا ہے کہ شادی سے قبل بھی کنیت رکھی جا سکتی ہے، اور اس سے ثابت ہوا کہ چھوٹے بچے کو بھی کنیت دی جا سکتی ہے. چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوٹے سے بچے کو ابو عمیر کنیت دی. وفیہ، اس حدیث سے یہ بھی ثابت ہوا ان یعطى الصبی الطیر لیلعب بہ، کہ چھوٹے بچے کو پرندہ دیا جا سکتا ہے تاکہ پرندے سے وہ اپنا دل لگائے یا اس سے کھیلے. چھوٹے بچے کو کھیل کے لیے پرندہ دیا جا سکتا ہے. اگر وہ بچہ پرندے کا اکرام کرے، پرندے پر ظلم کرتا ہے یا اس کو مارتا ہے یا کھلاتا نہیں ہے پھر ناجائز ہے، لیکن پرندے کا اہتمام کرتا ہے، ظلم نہیں کرتا، اس کو مارتا نہیں، تکلیف نہیں دیتا، وقت پر کھلاتا پلاتا ہے، تو پھر پرندہ دینا بچے کو جائز ہے. چنانچہ ابو عمیر کے پاس چھوٹا پرندہ تھا، اس سے وہ کھیلتے تھے. وَإِنَّمَا قَالَ لَهُ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم یا ابا عمیر ما فعل النغیر، جب وہ مر گیا تو اللہ کے پیغمبر نے فرمایا او ابو عمیر، نغیر کو کیا ہوا، کیا کیا نغیر نے، یعنی مر گیا. تو آپ نے اس کی دل لگی فرمائی تاکہ بچے پر کچھ سرور داخل ہو. لِأَنَّهُ كَانَ لَهُ نُغَيْرٌ، کیونکہ بچے کے پاس ایک پرندہ تھا چھوٹا، یلعب بہ، اس سے وہ کھیلتا تھا. فمات، وہ پرندہ مر گیا. فحزن الغلام، بچے کو افسوس ہوا علیہ، اس پرندے پر. فماتہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کے پیارے پیغمبر نے دل لگی فرمائی اذرائے شفقت اور یہ فرمایا کہ یا ابا عمیر ما فعل النغیر. اس چھوٹی سی حدیث سے محدثین نے بڑے بڑے مسائل کا استنباط کیا ہے. بعض علماء نے 60 مسائل اس حدیث سے نکالے، 60. حافظ بن حجر نے فتح الباری میں ان کا خلاصہ پیش کیا ہے اور 20 مسائل اس حدیث سے استخراج کیے ہیں اور نکالے ہیں. امام شافعی کا واقعہ امام احمد بن حنبل کے ساتھ معروف ہے. امام شافعی ایک دفعہ مصر سے بغداد آئے اور امام احمد بن حنبل کے مہمان بنے. امام احمد کی بیٹی بہت خوش ہوئی کہ ہمارے گھر میں ایک بزرگ شخصیت میرے والد کے شیخ اور محدث تشریف لائے ہیں. بڑے اچھے کھانے ان کے تیار کیے، بڑی اعلیٰ ضیافت کی گئی
اور جب رات ہوئی تو امام احمد بن حنبل کی بیٹی نے امام شافعی کے کمرے کا بستر بچھایا اور پانی رکھا وضو کے لیے اور مصلی بچھا دیا رات کے قیام کے لیے، بستر میں بچھا دیا۔ اور جب صبح ہوئی فجر کی نماز کے لیے گئے تو بیٹی امام شافعی کے کمرے میں آئی تو دیکھا کہ مصلی جوں کا توں ہے اور وضو کا پانی جوں کا توں ہے، مانا نہ وضو کیا نہ قیام اللیل کی۔ بیٹی کو بڑی مایوسی ہوئی، اتنا بڑا محدث اور رات کا قیام نہیں کیا اور سوئے رہے رات بھر، اور کھانا بھی بہت کھایا تھا، یہ بھی لکھا ہوا ہے۔ اب جب واپس نماز پڑھ کے آئے تو اپنے والد سے شکوہ کیا کہ آپ نے شیخ نے ایک تو کھانا بہت کھایا، دوسرا وضو نہیں کیا، تیسرا قیام اللیل نہیں کیا، تو یہ کیا ہے، کیا معاملہ ہے، میرے لیے پریشانی کی بات۔ تو امام احمد بن حنبل نے امام شافعی سے یہ بات ذکر کر دی کہ آپ کی بھتیجی نے یہ کہا ہے۔ تو امام شافعی رحمہ اللہ کو اپنا راز کھولنا پڑا۔ فرمایا کہ کھانا اس لیے زیادہ کھایا کہ مجھے ایک ایک لقمے سے حلال کی خوشبو آ رہی تھی، حلال۔ تو میں نے کہا کہ آج سیر ہو کر کھاؤ، اور کبھی کبھی سیر ہو کے کھانا چاہیے، جیسے نبی علیہ السلام نے ابو ہریرہ کو دودھ پیش کیا، اور پیو اور پیو اور پیو۔ ابو ہریرہ نے کہا اتنا پی لیا کہ حلق تک آ گیا، مزید جگہ نہیں رہی، کبھی کبھی اتنا کھانا چاہیے۔ تو آپ نے فرمایا کہ ایک ایک لقمے سے حلال کی خوشبو آ رہی تھی، اس لیے میں نے خوب کھانا کھایا۔ دوسری بات یہ کہ وضو کیوں نہیں کیا، قیام اللیل کیوں نہیں کیا؟ فرمایا کہ میں نے سوچا کہ اتنا اچھا کھانا اور اتنا زیادہ کھانا، اس کا استعمال کہاں کروں؟ جو بدن میں ایک طاقت آئی اور ایک مسرت الخوشی حاصل ہوئی، تو اس کھانے کا استعمال کیا کروں؟ میں نے سوچا اگر میں وضو کر کے قیام کروں یہ میرا ذاتی عمل ہوگا، تو کیوں نہ کوئی ایسا کام کروں جو امت کی منفعت کے لیے ہو، امت کی خاطر کو آج کام کر لوں۔ چنانچہ میں نے اس حدیث کو سامنے رکھا، یہ حدیث یا ابا عمیر ما فعل النغیر، اس حدیث سے میں نے مسائل کا استعمال کرنا شروع کیا اور فجر ہونے تک اس حدیث پر سوچتا رہا، مسائل نکالتا رہا، استخراج کرتا رہا، اور فجر کی اذان ہونے پر 100 مسائل اس حدیث سے میں نے حل کی، 100 مسائل ثابت کی۔ یہ محدثین اور یہ ان کا منہج اور یہ ان کے اخلاق حمیدہ اور حدیث کے ساتھ تعلق۔ چنانچہ اصل اس حدیث کو پیش کرنے کا مقصد نبی علیہ السلام کا ہلکا پھلکا مزاح جو ہے اس حدیث سے ثابت ہو رہا ہے۔